بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل پر تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم سہارے اردو مشق نمبر 20 جو ہے وہ حل کریں گے، اور یہ سوالات، یہ مشق جو ہے کسی بھی کمیشن کے لیے اور لیکچر اردو کے حوالے سے یہ سوالات ہیں، چاہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا پیپر ہو یا پھر پنجاب پبلک سروس کمیشن کا پیپر ہو، سندھ پبلک سروس کمیشن کا پیپر ہو، یعنی کسی بھی کمیشن کے لیے یہ انتہائی اہم سوالات ہیں۔ تو جو لوگ ابھی میرے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں، اس مشق میں جو ہیں وہ کون کون سے سوالات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پہلا سوال آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی شعر میں دو ایسے الفاظ متصل آ جائیں جن میں پہلے لفظ کا آخری حرف وہی ہو جو دوسرے لفظ کا پہلا حرف ہو، تو ایسی صورت میں تلفظ کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے۔ تلفظ کی اس مشکل ادائیگی کو اصطلاح میں کہتے ہیں۔ نیچے 4 آپشن موجود ہیں، تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی تنافر۔ دوسرا سوال ہے کہ شاعری میں ایسے الفاظ جو زائد ہوتے ہیں اور ان کے استعمال کے بغیر مفہوم پورا ہو جاتا ہے، یہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بے، یعنی حشو انہیں بولتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا سوال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ قدیم علماء کے نزدیک حشو کی کتنی صورتیں ہیں، تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی 3 صورتیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ چوتھا سوال ہے کہ اصطلاحی معنوں میں نظم کی وہ ہیئت جس کے ہر بند میں 10 مصرے ہوں کیا کہلاتی ہے؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن دال، یعنی مؤشر۔ اسی طرح 5واں سوال ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اردو میں بیانیہ شاعری کی عمدہ مثال ہے۔ نیچے 4 آپشن ہیں، غزل، رباعی، مثنوی یا پھر آزاد نظم۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جیم آپشن، یعنی مثنوی۔ چھٹا سوال دیکھیے گا۔ چھٹا سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ جس شعر کے دونوں مصروں میں کوئی ربط نہ ہو اسے کہتے ہیں۔ اگر کسی بھی شعر کے دونوں مصروں میں کوئی ربط موجود نہ ہو تو اسے ہم اصطلاح میں 2 لخت جو ہے وہ بولتے ہیں، یعنی جیم آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 7واں سوال ہے کہ ایسی غزل جس کے مصروں میں ارکان کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکے، ایک بحر کی پابندی بھی ہو مگر قافیہ کی پابندی نہ ہو، کون سی غزل کہلائے گی؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی آزاد غزل۔ 8واں سوال ہے کہ درذیل میں سے کس نظم میں مصرے برابر ہوتے ہیں؟ مصرے جو برابر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں معرہ نظم میں، یعنی جیم آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طرح جو آگے ہمارے پاس سوال آ رہا ہے وہ ہے 9ویں نمبر پر، سوال نمبر 9 ہے کہ متصع مصمت کی وہ ہیئت ہے جس میں مصروں کی تعداد ہوتی ہے۔ درست جو اس کا جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی اس میں مصروں کی تعداد جو ہے وہ 9 ہوتی ہے۔ 10واں سوال ہمارے پاس ہے کہ بغیر گریز کے قصیدے کو کہتے ہیں، یعنی جس قصیدے میں گریز شامل نہ ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مقتضب، یعنی جیم آپشن جو ہے وہ درست ہوگا۔ اسی طرح ہمارے پاس 11واں سوال ہے کہ ایسی کتاب جس میں مختلف شاعروں کے کلام
کا انتخاب پیش کیا جائے کہلاتی ہے؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا دال آپشن، یعنی اسے ہم گلدستہ بولتے ہیں۔ 12واں سوال جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ درج ذیل میں سے کون سا نقاد ناول کی تنقید میں نمایاں شہرت رکھتا ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا ممتاز احمد خان، یعنی بے آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 13واں سوال دیکھیے گا کہ درج ذیل میں سے کون سی صنف 5 مصروں پر مشتمل ہے یا 5 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن دال، یعنی لمرک۔ 14واں سوال ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے، اردو میں گلدستوں کی روایت کس کی کتاب ہے؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں، اور اگر ہم درست جواب کی بات کریں تو وہ الف آپشن ہوگا، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ ساحل احمد کی کتاب ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 15 جو ہے وہ ہمارے پاس جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کچھ اس طریقے سے ہے کہ لف و نشر میں لف کے معنی کیا ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی لپیٹنا۔ 16واں سوال ہے کہ اردو تنقید کا رومانوی دبستان کتاب کے مصنف کون ہیں؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں، اور جو درست جواب اس کا ہوگا وہ ہوگا ڈاکٹر محمد خان اشرف، یعنی جیم آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 17واں سوال دیکھیے گا، کتاب کے گرد پوش ٹائٹل کی پشت پر درج ایسی مختصر تحریر جس میں مصنف کے دوست، نقاد یا ناشر کی کتاب کے بارے میں تقریظی اسلوب میں درج ہوں کہتے ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی اسے فلیپ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ 18واں سوال دیکھیے گا، کس نے غزل نما کو آزاد غزل سے ممتاز کرتے ہوئے اسے ایک الگ صنف قرار دیا؟ اور اگر ہم اس کے درست جواب کی بات کریں تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جیم آپشن، یعنی فہیم اعظمی۔ 19واں سوال ہے کہ ڈاکٹر عاشق ہرگانوی نے کسے غزل نما کا موجد قرار دیا؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا 19واں سوال جو ہمارے پاس ہے، اس کا درست جواب ہوگا بے، یعنی شاہد جمیل۔ 20واں سوال دیکھیے گا کہ ایسی غزل جس میں ردیف کا استعمال نہ کیا جائے کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا غیر مردف غزل۔ 21واں سوال دیکھیں، 21واں سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایسا جملہ، کہاوت یا بات جو بطور مثال بیان ہو اور دانش مندانہ انداز میں کسی نکتہ کی وضاحت کرے اسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جیم آپشن، یعنی اسے ہم ضرب المثل جو ہے وہ بولتے ہیں۔ اسی طرح 22واں سوال دیکھیے گا، سبک تنقید کی اصطلاح ہے جو کہ سٹائل کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، بتائیے سبک کا تعلق کون سی زبان کی تنقید سے ہے؟ نیچے 4 آپشن بھی موجود ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی فارسی۔ 23واں سوال ہے کہ سونٹ میں 14 مصرے ہوتے ہیں، یہ بتائیے کہ اس میں کتنے بند جو ہیں وہ ہوتے ہیں؟ اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی اس کے اندر 2 بند ہوتے ہیں۔ 24واں سوال ہمارے پاس ہے کہ ایجاد بندہ اگرچہ گندہ ریختی کی ایجاد کے بارے میں کس نے اپنے دیوان میں یہ دعویٰ کیا تھا؟ نیچے 4 آپشن بھی موجود ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جیم آپشن، یعنی سعادت یار خان رنگین۔ 25واں سوال دیکھیں، اردو کا پہلا رپورتاج پودے قسط وار کس رسالے میں
شائع ہوتا رہا، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن دال، یعنی نظام رسالہ جو تھا اس میں اردو کا پہلا رپورتار پودے جو ہے وہ قسط وار شائع ہوتا رہا۔ 26واں سوال ہے کہ بعض اوقات شعر میں لفظ کے درست استعمال کے باوجود ناپسندیدہ معنی برآمد ہوتے ہیں، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں۔ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا ضم، یعنی الف آپشن۔ 27واں سوال دیکھیے گا، دریائے تعشق، افسانہ عشق، بحر الفت مثنوی کس کی ہیں؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا واجد علی شاہ، یعنی جیم آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 28واں سوال دیکھیں کہ میرے دیس کی سوندھی ماٹی دوہے تیرے نام، یہ الفاظ کس کتاب کا انتساب ہیں؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جیم آپشن، یعنی منمانی کتاب کے یہ انتساب کے الفاظ ہیں۔ 29واں سوال دیکھیے گا کہ درج ذیل میں سے کون سا نقاد ڈرامہ کی تنقید میں نمایاں شہرت رکھتا ہے؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی اے بی اشرف جو ہے وہ ڈرامہ کی تنقید کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 30 دیکھیے گا، سوال نمبر 30 جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اردو میں پہلا حمد کا مجموعہ دیوان ایزدی لکھنؤ سے شائع ہوا تھا، بتائیے اس کے خالق کون تھے؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی مفتی محمد سرور لاہوری۔ 31واں سوال دیکھیے گا کہ پاکستان میں پہلا حمدیہ مجموعہ پتھر میں آگ ہے، اس کے خالق کا نام بتائیے۔ نیچے جو ہیں وہ 4 آپشن موجود ہیں اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے عبدالسلام، یعنی الف آپشن درست ہے۔ 32واں سوال ہمارے پاس ہے کہ 2 شاعروں کے ذہن میں بیک وقت غیر شعوری طور پر جب ایک ہی خیال آ جائے تو اس کو شعری اصطلاح میں کہتے ہیں۔ نیچے 4 آپشن موجود ہیں اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے بے آپشن، یعنی اسے توارد بولتے ہیں۔ 33واں سوال دیکھیے گا، عورتوں کے رسالے سہیلی، بنات، جوہر نسواں کس نے جاری کیے؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں اور درست اس کا جو جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی راشد الخیری۔ 34واں سوال دیکھیں کہ ماہنامہ عصمت راشد الخیری کا رسالہ ہے جو کہ 1908 میں شائع ہوا، بتائیے کہاں سے شائع ہوتا تھا؟ نیچے 4 آپشن آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم اس کے درست جواب کی بات کریں تو وہ ہے بے آپشن، یعنی دہلی سے۔ 35واں سوال ہے کہ عورتوں کا رسالہ عصمت عبدالحلیم شرر نے 1900 میں نکالنا شروع کیا، بتائیے کہاں سے؟ نیچے پھر جو ہیں وہ 4 آپشن آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی لکھنؤ سے۔ 36واں سوال کچھ یوں ہے کہ ناول بدر النساء کی مصیبت کے خالق کون ہیں؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، یعنی عبدالحلیم شرر کا یہ ناول ہے۔ 37واں سوال دیکھیے گا کہ اردو انشائیہ کے ابتدائی نقوش کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے لطیف ساحل، یعنی بے آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ 38واں سوال ہے کہ شعر کا ایسا عیب جو قافیہ میں حروف کی تکرار سے جنم لیتا ہے اسے اصطلاح میں کہتے ہیں، یعنی اسے اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے الف آپشن، اسے ایتا جو ہے وہ بولتے ہیں۔ 39واں سوال ہے کہ درج ذیل میں سے اینٹی ناول کی مثال کون سی ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جیم آپشن، یعنی خوشیوں کا باغ جو ہے یہ اینٹی ناول کی مثال پر پورا اترتا ہے۔ 40واں سوال دیکھیے گا کہ اردو میں 12 ماسے کی روایت مطالعہ و متن
کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف آپشن، یعنی ڈاکٹر تنویر احمد علوی کی یہ کتاب ہے۔ اسی طرح 41واں سوال دیکھیے گا۔ 41واں سوال جو ہے کچھ اس طریقے سے ہے کہ اپنی کتاب کے بارے میں مصنف کی مختصر تحریر جس میں مقصد تحریر، موضوع کی صراحت اور کتاب کے حدود و امکانات پر روشنی ڈالی جائے، اس کو کہتے ہیں۔ نیچے 4 آپشن موجود ہیں۔ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی اسے پیش لفظ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ 42واں سوال دیکھیے۔ ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، اس شعر کا خالق جو ہے وہ کون ہے؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جیم آپشن، یعنی علامہ اقبال۔ 43واں سوال دیکھیے گا کہ ادبی تحقیق، مسائل و تجزیہ کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جیم آپشن، یعنی رشید حسن خان۔ 44واں سوال جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کولرج نے تخیل کی کتنی اقسام بتائی ہیں؟ اس کا درست جواب ہوگا الف آپشن، یعنی 2 اقسام جو ہیں وہ انہوں نے بتائی ہیں۔ 45واں سوال دیکھیے گا۔ آنے والی نسلیں تم پر رشک کریں گی ہم اسرو، ان کو جب معلوم یہ ہوگا تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ اس شعر میں سند کی پہچان جو ہے وہ کرنی ہے، اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی شاعرانہ تعلیٰ۔ 46واں سوال دیکھیے گا۔ کفن دفن افسانہ کس افسانہ نگار کا ہے؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں، اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی احمد ندیم قاسمی۔ اسی طرح 47واں سوال ہے، خاک و پروانہ افسانوی مجموعہ کس کا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جیم آپشن، یعنی پریم چند۔ 48واں سوال دیکھیں۔ بیدی کا ناولٹ ایک چادر میلی سی 2 قسطوں میں کس رسالے میں شائع ہوا تھا؟ نیچے 4 آپشن میں 4 رسالے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور اگر ہم ان کے درست جواب کی بات کریں تو وہ ہوگا جیم آپشن، یعنی نقوش رسالے میں یہ شائع ہوتا رہا۔ 49واں سوال دیکھیے گا۔ درج ذیل میں سے کون سا رسالہ 1935 سے مسلسل شائع ہو رہا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا بے آپشن، یعنی ادب لطیف۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔